آج کی افسوسناک خبر کہ 2005 کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آزاد کشمیر میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، جس میں تقریباً اب تک جو ہیں وہ 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ روڈز کے 2 حصے ہو گئے۔ میرپور کے اندر ایک پلازا گرنے کی بات بھی سامنے آئی، جبکہ میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں۔ میں برطانیہ سے بیٹھ کے اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کال کر رہا تھا، تو اچانک فون بند ہوا۔ اس کے بعد جب 5-7 منٹ کے بعد دوبارہ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے گھروں میں زلزلہ آیا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ اسپیشلی میرپور تھا، اور بالخصوص ڈویژن میرپور کے اندر، جہاں پہ سڑکوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئی۔ گاڑیاں جو سڑکوں سے جا رہی تھی وہ دائیں اور بائیں کی جانب جا کے گری، جن میں لوگ بھی سوار تھے، کہیں جا رہے تھے اپنے کام کی گھر سے۔ اس کے علاوہ یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مرکز اسپیسیفکلی کیا تھا میپ کی صورت میں۔ سینکڑوں لوگوں کا زخمی ہونا، اور 2005 کے زلزلے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مرکز جو تھا وہ اس وقت نیلم، راولاکوٹ، باغ اور مظفر آباد تھا، کیپٹل آزاد کشمیر کا۔ اور اس بار جو ہے وہ میرپور اور اس کے آگے پیچھے جیسے دینا، جیلم، پھر کوٹلی یا اس طرح کے علاقے، بھمبر، بالخصوص جاتنا کے اندر میرپور کے بعد کافی سارا نقصان ہوا۔ ڈڈیال اور چکسواری کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ایگزامپل کہ 2005 میں پوری دنیا سے لوگوں نے، اور بالخصوص برطانیہ سے جتنا بھی نقصان ہوا تھا، اللہ کرے یہ اس لیول کا نقصان تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بے حد مدد کی تھی، اور ان زخمی افراد کو، اور اس طرح کے مشکل وقت میں ویسے بھی کشمیر مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے میں، تو بالخصوص نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ان کی دیکھ بھال کریں، اور جن لوگوں کا نقصان ہے، جو زخمی ہیں، باقی چیزیں ہیں، بجائے صرف سوشل میڈیا کے اوپر اپڈیٹس دینے کے، ان کی فزیکلی عملی طور پہ مدد کرنی چاہیے۔ اور زلزلہ قرآن پاک کی سورہ بھی ہے اسی نام سے، جس میں اللہ پاک نے اس میں ذکر بھی کیا اس کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جس میں زلزلہ ہے، سیلاب کا آیا جانا، آندھی اور طوفان کا آنا۔ سائنس اس کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر مختلف تہ ہیں، پلیٹیں ہیں، جب وہ آپس میں آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کا بیلنس آؤٹ ہونے کے پیش نظر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ جب بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کو خوشیاں مل جاتی ہیں، وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں اللہ کی ذات مختلف طریقوں سے جو مسلمان ہے، جو انسان ہے، ان کو آزماتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا وہ پھر جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ زلزلہ ایک آزمائش ہے کہ کیا لوگ، انسان، مسلمان اللہ کو بھول چکے ہوئے ہیں یا اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک چھوٹی سی نشانی ہم اس کو کہہ لیں، اللہ کی طرف سے چھوٹی لیکن ہمارے لیے بڑی ہے، کہ ہم زمین چند سیکنڈ کے لیے ہلتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم جو سالوں مہینوں لگا کے جب ایک بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو اللہ کسی چیز کے سامنے وہ چند مائکرو سیکنڈ میں جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور زمین 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں یقیناً ہمیں سبق دیتی ہیں، اللہ کی طرف راغب ہونے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ جو موقع ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ یادداشت رکھنی چاہیے کہ زندگی، یہ دنیا، یہ سب کچھ عارضی ہے، اور بالخصوص ایسے موقعوں کے اوپر دوسروں کے کام ضرور آنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم بڑے کسی نقصان سے بچے ہوں۔ ابھی کو 30 منٹ ہی ہوئے تھے تو میں نے سوچا اس کے اوپر آ کے میں آپ کو جہاں پہ اپڈیٹ دوں وہیں پہ باقی چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، اور ایسی چیزوں سے ضرور سیکھیں، اور اللہ ہمیں اس طرح کی بڑی جو آفات ہیں ان سے بچائے رکھے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔